بول لے بچہ دنیا میں آتا ہے بول سکتا ہے, روٹی مانگ سکتا ہے, کیا کرتا ہے؟ ایک کام صرف اسے آتا ہے اور وہ کیا ہے؟ رب کے وہ رو سکتا ہے. تو میرا رب فرماتا ہے میرے بندو اگر مجھ سے معافی چاہتے ہو نا تو تمہیں نہ کسی تعلیم کی ضرورت ہے, نہ پیسے کی ضرورت ہے, نہ کسی عہدے کی ضرورت ہے. رب سے اگر معافی چاہتے ہو نا تو پھر کبھی رات کی تاریکی میں, کبھی خلوت میں, کبھی تنہائی میں اکیلے بیٹھ کر اپنی ماضی پہ ایک نظر ڈال کر, اپنی پوری زندگی پہ ایک نظر ڈال کے اور اللہ کے سامنے اس انداز میں. امام فضیل بن ایاض رحمہ اللہ جب ایک بچے کا نظارہ اور منظر دیکھا, کس کیفیت میں گلی سے گزر رہے تھے, تو ایک ماں اپنے بچے کو گھر سے تھپڑ مارتی ہے, بچہ روتا ہوا چیختا ہوا گھر سے بھاگ کے باہر نکلتا ہے اور ماں دروازہ بند کر دیتی. فضیل بن ایاض رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے اس بچے کو دیکھا, وہ ادھر ادھر گیا, پھر واپس آ کے اپنے ہی دروازے کی دہلیز پہ بیٹھا, بیٹھا بیٹھا روتا روتا وہیں لیٹا اور آنکھ لگ گئی. تو ماں کچھ دیر کے بعد, کچھ وقت گزرنے کے بعد دروازہ کھولتی ہے اور اپنے بچے کو جب دروازے پہ پڑا ہوا دیکھتی ہے تو ایک چیخ مارتی ہے, جلدی سے اسی بچے کو اٹھا کے سینے سے لگا کے کہتی ہے کہ میرے بیٹے میں تو تجھے اپنے سے جدا نہیں کرنا چاہتی, لیکن بیٹا میری ماننا بھی تو کرنا. فضیل بن ایاض کہتے ہیں اللہ کی قسم وہ رب تو مجھ سے اور آپ سے اس ماں سے بھی بڑھ کے محبت کرنے والا, اگر میں اور آپ بھی اسی رب کے در پہ جس طرح یہ بچہ اپنے ماں کے دروازے پہ وہی بیٹھا روتا رہا, میں اور آپ بھی اسی رب کے سامنے اگر روئیں تو صحیح, کوئی آنسو اپنی آنکھ سے نکالے تو صحیح, وہ رب اتنا قدردان ہے. اللہ اکبر, یہ آنسو کی قدر لوگ نہیں کرتے, لیکن وہ رب اتنا قدردان ہے, تیری آنکھ سے ایک قطرہ نکلے, دنیا نے دیکھا ہے یا نہیں دیکھا, وہ رب جانتا ہے اور دیکھتا ہے. ایک آنسو کا قطرہ تیری آنکھ سے نکل پڑا رب کی محبت میں, اللہ کے خوف اور ڈر سے, اور اس خوف سے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. یا اللہ آج لوگوں کے سامنے میرے موبائل کی ہسٹری میں دکھا نہیں سکتا, کل قیامت والے دن ساری انسانیت کے سامنے جب راز کھلیں گے تو کیا بنے گا. اس وقت انسان اگر خوف خدا سے ایک آنسو کا قطرہ آنکھ سے نکل پڑے, محبوب کبریا فرماتے ہیں میرا رب پہلا اعلان یہ کرتا ہے میرے بندے میں نے اس آنکھ پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے. جہنم کی آگ, یہ آنکھ اب جہنم کی آگ دیکھے گی بھی نہیں, اب اس پہ جہنم کی آگ ایسے حرام کر دی گئی ہے حتیٰ یلج الجمل فی سم الخیاط, جس طرح سوئی کے اس معمولی سے سوراخ سے اونٹ کا گزرنا ناممکن ہے, جو آنکھ میرے اللہ کے خوف سے بہ پڑی, اب اس پہ جہنم کے انگارے میرے رب نے ایسے حرام کر دی. تو میرے پیارے بھائیوں, اگر واقعی مخلص ہیں, سچے ہیں, رب سے معافی کے طلبگار ہیں, تو پھر روئیں رب کے سامنے تنہائی میں. اس لیے کسی نے کہا تھا ہر وقت کا ہنسنا کہیں تجھے برباد نہ کر دے, تنہائی کے لمحوں میں کبھی رو بھی لیا کر. اپنی خلوت میں تنہائی میں اللہ کے سامنے روئے, اور یہ رونا میرے رب کے ہاں اللہ اکبر اتنی قدر ہے. اور اگر دنیا میں نہ روئے گناہوں پر تو پھر کہاں روئیں گے. اللہ کے نبی نے کہا جہنمی جب جہنم میں جائیں گے نا تو وہاں روئیں گے, اور کتنا روئیں گے, فرمایا اتنا روئیں گے کہ آنکھوں سے آنسو ختم ہو جائیں گے, خون آنا شروع ہو جائے گا, پیپ آنی شروع ہو جائے گی, اور وہ ان کے آنسو اتنے زیادہ ہوں گے کہ اگر ان میں کشتیاں چھوڑی جائیں تو کشتیاں تیرنے لگ جائیں ان کے آنسو میں, لیکن اس وقت کے آنسو کی کوئی ویلیو اور کوئی قدر ہے, اس وقت کی کوئی پھر ویلیو نہیں رونے کی. آج موقع ہے اللہ کے سامنے اپنے گناہوں پہ رو کے. اور اللہ کے نبی نے نجات کا شارٹ کٹ جو راستہ ایک صحابی نے پوچھا تھا, یا رسول اللہ, عقبہ بن عامر, ما نجات المؤمن, یا رسول اللہ میں کامیابی چاہتا ہوں, مجھے بتا دیں کامیابی کیسے ہے. تو آپ نے 3 باتیں بتائیں.
عقبہ کامیابی چاہتے ہو املک لسانک ولیسعک بیتک وابکی علی خطیئتک، ایک تو اس زبان کو بے لگام نہ ہونے دیا کر، اس سے وہ بولا کر جو میرے رب کی چاہت اور پسند ہو، رب کی معصیت میں اس کو آوارہ نہ ہونے دے، غیبت، چغلی، بہتان، جھوٹ، کذب، گالی گلوچ اور بد زبانی اور بد اخلاقی نہیں، املک لسانک ولیسعک بیتک، اور آوارہ گردی نہیں، تیرا گھر تیرے لیے کافی ہو، جو نعمتیں رب نے دی ان پہ شکر گزار اور قناعت پہ اختیار کر لے، اور آخری کام کیا، وابکی علی خطیئتک، اپنے گناہوں پہ رویا کر، اللہ تجھے کامیاب کرتا ہے۔ اللہ رب العزت توفیق نصیب فرمائے۔ تو پیارے بھائیوں، اللہ سے معافی چاہیے، اپنے گناہوں کا اقرار کریں، اعتراف کریں، رب کے سامنے وعدہ کریں اللہ دوبارہ نہیں کروں گا، جو ہو گیا تو معاف کر دے۔ اور جب گناہ پہ اقرار کی باری آئے نا، تو یہاں یہ بات بھی سمجھ لیں، جب رب کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے بیٹھے تو اللہ کے نبی کی احادیث یہ بتاتی ہے کہ گناہ نہ کیے ہوں نا پھر بھی کہیں یا اللہ میں نے کیے ہیں، گناہ نہ بھی کیے ہوں تو کیا کہیں میں نے کیے، یا اللہ بڑے کیے، چھوٹے بھی کیے، بڑے بھی کیے، سری بھی کیے، اعلانیہ بھی کیے۔ کیوں؟ یہ تعلیم اللہ کے نبی کی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم تھے، آپ کے کتنے کو گناہ تھے؟ اللہ کے نبی یہ دعائیں پڑھا کرتے تھے، اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دکہ جلہ اولہ آخرہ علانیتہ سرہ۔ اور اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں، اللہم اغفر لی جدی و حزلی و خطائی و عمدی و سری و علانیتی، اور آخر میں لفظ ہے وکل ذالک عندی، یا اللہ میرے چھوٹے گناہ، بڑے گناہ، سری، پشیدہ، علانیہ، جو بھی، وکل ذالک عندی، یا اللہ میں نے سارے ہی کیے، حالانکہ کیے مجھے اور آپ کو سبق دیا ہے اللہ کے نبی نے۔ سیدنا ابو بکر نے کتنے کو اپنی جان پہ ظلم کیے تھے، سب سے پہلے مسلمان، سب سے پہلے وفادار۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی سے کہتے یا رسول اللہ کوئی دعا سکھائیں جو نماز میں مانگو، تو آپ نے کیا کہا، ابو بکر کہا کرو اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، یا اللہ ابو بکر اپنی جان پہ ظلم کر چکا ہے اور بے پناہ ظلم کر چکا ہے، ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت، اللہ ابو بکر کو تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں، فاغفر لی، اللہ مجھے معاف فرما دے۔ یہ کون مانگ رہے ہیں؟ ابو بکر۔ تو رب کے سامنے جب مانگے اس انداز میں اپنے آپ کو گرا کے، اس لیے کہ میری اور آپ کی حیثیت کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک غلام عبید کا بھی فنائے، اور ایک شہزادہ سید زادہ، رب کو منانے کا انداز۔ اللہ اکبر۔ زین العابدین رحمہ اللہ کون ہے؟ یہ سیدنا حسین کے بیٹے۔ جب وضو کرنے لگتے تو جسم کانپنے لگ جاتا ہے۔ کسی نے پوچھا حضرت یہ کیا؟ کہا جب وضو کر رہا ہوتا ہوں یہ سوچتا ہوں کہ وضو کر کے جس ہستی کے سامنے کھڑے ہونے جا رہا ہوں وہ رب کتنا عظیم، کس کے سامنے جا کے اب کھڑے ہونا ہے، یہ سوچتا ہوں تو جسم کانپنے لگ جاتا ہے۔ میری اور آپ کی نمازوں کی کیا کیفیت ہے وہ تو اللہ ہی حافظ ہے۔ ہم کھڑے نماز میں ہوتے ہیں، سوچے کئی اور ہوتی ہیں، پھر جب نماز میں کھڑے ہوتے تو کیا کہتے؟ سجدے میں گر کے رب کو کہتے اللہم عبیدک۔ اور اہل علم جانتے ہیں عبید یہ عبد کی تصغیر ہے، عبد کہتے ہیں غلام کو اور عبید کہتے ہیں چھوٹا سا غلام۔ اللہم عبیدک بفنائک ومسکینک بفنائک وفقیرک بفنائک، اے اللہ تیرا ایک ادنا ترین غلام تیرے سامنے حاضر ہے، اے اللہ ایک مسکین بندہ ہے، کون؟ سید زادے سیدنا حسین کے بیٹے۔ اللہ اکبر۔ اور کہتے کیا ہے؟ اے اللہ تیرا ایک مسکین بندہ، وفقیرک، اے اللہ تیرے در کا سوالی اور ایک فقیر تیرے سامنے جھکا ہوا ہے، فاغفر لی، اللہ اس کو معاف فرما دے، اے اللہ اسے معاف فرما دے۔ اس انداز سے اپنے رب کو بنائے اور رب سے مانگے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا لوگوں معافی لے لو اللہ سے جلدی، و جنت، اور جنت لے لو۔ کیا لے لو؟ جنت، اور جلدی کر لو۔ اعدت للمتقین، یہ جنت اللہ نے متقین کے لیے تیار کی ہے۔ بس آخری باتیں ہیں، میری بات کو توجہ سے سنیں۔
اعدت للمتقین، اللہ اکبر، اللہ کی جنت لینے میں جلدی کر لو۔ جن کو جنت کی محبت تھی اور جنت کی تڑپ تھی، اللہ اکبر۔ آج میری اور آپ کی تمنا تو یہ ہے نا، ہم چاہتے ہیں اللہ ہمیں جنت دے دے، جنت میں نبیوں کا ساتھ مل جائے، صدیق کا ساتھ مل جائے، فاروق کا ساتھ مل جائے۔ لیکن یہ میرا جو جنت کا شوق ہے نا، یہ نماز فجر کے لیے مجھے بستر سے اٹھاتا ہے۔ میں جنت تو چاہتا ہوں، لیکن یہ جو میرا شوق ہے بس اتنا سا ہے کہ میں فجر کی نماز کے وقت مسجد میں نہیں آ سکتا۔ جنت کی مجھے لگن اور تڑپ تو ہے، لیکن ظہر عصر کی نماز میں اپنے کاروبار کی نظر کر دیتا ہوں، لیکن میں مسجد میں اذانیں ہوتی رہتی ہیں، رب کے سامنے آنے کے لیے تیار ہے۔ میں جنت کا مشتاق تو ہوں، لیکن مجھے یہ کوئی پرواہ نہیں کہ میں کسی کا حق مارے جا رہا ہوں، کسی کے اوپر ظلم کیے جا رہا ہوں، کسی کا زیادتی کیے جا رہا ہوں، اپنی یتیم بھانجوں بھتیجوں کا حق ادا نہیں کر رہا، کس پہ کیا ظلم کیے جا رہا ہوں، مجھے کوئی اس سے غرض نہیں، لیکن مجھے جنت کا بڑا شوق ہے، مجھے اللہ جنت دے دے۔ میرا رب فرماتے ہیں لوگوں جنت چاہیے تو میری جنت بڑی مہنگی ہے، جنت سستی نہیں ہے، بڑی مہنگی۔ کتنی مہنگی ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک کوڑے کے برابر جگہ۔ کتنی جگہ؟ ایک کوڑے کے برابر جگہ۔ آج دنیا میں ایک گھر بنانے کے لیے بندہ بسا اوقات ساری زندگی کماتا ہے اور ساری زندگی کی جمع پونجی لگا کے گھر بناتا ہے، پھر بھی گھر اس کی تمنا کے مطابق بنتا ہے، اور اگر بن بھی جائے تو بسا اوقات جب گھر بنتا ہے تو اس کو رہنا بھی نصیب ہے۔ ساری زندگی کی محنت اور رب کی جنت کتنی مہنگی ہے۔ میرا اللہ فرماتے ہیں اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگوں پوری دنیا کی جتنی دولتیں ہیں، زمینوں کی تہوں کے اندر، زمین کے اوپر، پوری دنیا کے خزانے اللہ کی جنت کی ایک لاٹھی اور کوڑے کی برابر جو ہے اس کی قیمت بھی ادا، اتنی مہنگی جنت، اللہ اکبر۔ اور جن کو اس جنت کی قدر تھی نا، پھر ان کو یہ نہیں کہ تھوڑی سی تکلیف آ گئی تو وہ ناشکرے ہو گئے، بے صبرے ہو گئے، واہ ویلا، رونا پیٹنا اور اللہ کے شکوے اور رب کی ناشکری کے بول۔ جن کو جنت کی فکر تھی نا اور تڑپ تھی، سچے متلاشی تھے، وہ جنت کے لیے کتنے بے چین ہو جاتے تھے۔ اللہ کے نبی کی مجلس میں ایک عورت آئی، بیمار ہے، ایک عرصے سے بیمار ہے، اور بیماری اتنی خطرناک ہے کہ بے ہوشی کے دورے پڑتے ہیں، مرگی کے دورے پڑتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی مجلس میں آئی اور آ کے کیا کہتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حق میں دعا فرما دیں کہ اللہ مجھے شفا دے، میرے حق میں دعا فرما دیں کہ اللہ مجھے۔ یاد رکھیں کہ وسیلہ جو ہے نا، یہ تین طرح کا وسیلہ یہ جائز ہے۔ یاد رکھیں وسیلہ، اس میں ایک وسیلہ یہ ہے کہ آپ کسی نیک زندہ انسان سے جا کے اپنے حق میں دعا کروائیں، یہ جائز ہے۔ دوسرا یہ کہ رب کے ناموں کا وسیلہ دے کے اللہ سے دعا مانگے، اور تیسرا اپنے کسی نیک عمل کو جو خالص اللہ کے لیے کیا ہو اس عمل کو پیش کر کے آپ دعا کریں۔ تو نیک لوگوں سے دعائیں کروایا کریں، نیک لوگوں سے دعا۔ اللہ کے نبی سے کی زندگی میں صحابہ آپ سے دعائیں کرواتے، آپ کے بعد لوگ صحابہ کے پاس آ کے ان سے دعائیں کرواتے۔ تو اس عورت نے آ کے کہا یا رسول اللہ میرے لیے دعا کر دے، اللہ مجھے شفا دے۔ آپ نے کیا فرمایا، اگر تم چاہتی ہو تو میں دعا کر دیتا ہوں، اللہ تمہیں شفا دے دیں گے، میں اللہ سے امید کرتا ہوں، میں دعا کروں اللہ تمہیں شفا دے دے۔ لیکن میری ایک بات سنو، ان شئتی صبرتی ولک الجنہ، لیکن اگر تم اس بیماری پر صبر کر لو تو رب نے اس کا بدلہ جنت رکھا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ ہوتا ہے سچا شوق۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ مجھے کچھ ٹائم دے دے، میں گھر خامد سے مشورہ کر رہا ہوں۔ اس نے یہ نہیں سوچا کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بیماری ہے، شدت ہے، کیفیت ایسی ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ بیماری پر صبر اور جنت، اگر بیماری پر صبر یہ جو ہے نا اس پر اللہ نے جنت رکھی ہے تو پھر مجھے شفا نہیں چاہیے، میرے لیے دعا نہ کریں کہ اللہ مجھے شفا دے دے،
میں صبر کروں گی اللہ مجھے جنت دے دے. یہ ہے تڑپ، یہ ہے شوق. جنت مل رہی ہے، جنت میں رب کی نعمت مل رہی ہے. اللہ اکبر. سیدنا ابو الدرداء کا قصہ تو آپ نے بارہا سنا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی کان میں آواز پڑی کہ رب کے نبی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ایک کھجور کا درخت ہے نا، جو یہ خرید لے یا اس کو دے دے خرید کر، تو رب نے اس کا بدلہ جنت میں اس کو ایک کھجور کا درخت دے گا. فوراً بھاگے اس مالک کے پیچھے، کہا یار بھائی وہ یہ درخت مجھے بیچ دو، میرا کھجور کا ایک باغ ہے اس میں سے ایک درخت لے لو. 2 درخت، 3 درخت، 100 درخت، 600 درخت ہیں اس باغ کے اندر. میری رہائش بھی اسی باغ میں، وہ باغ بھی لے لو، رہائش بھی لے لو، مجھے وہ ایک درخت دے دو جس کے بدلے میں محمد مصطفیٰ نے کہا ہے اللہ جنت میں درخت دے گا. 600 کھجوروں کے درخت والا باغ دے کے اللہ کے نبی کے پاس آئے، یا رسول اللہ یہ درخت جس کے بارے میں آپ نے کہا تھا کہ اللہ جنت میں درخت دے گا، یہ میں خرید چکا ہوں اپنے پورے باغ کے بدلے. یا رسول اللہ اللہ سے دعا کر دے اب رب مجھے جنت میں درخت دے دے. آپ نے کہا ابو الدرداء ایک درخت کی بات کرتے ہو، میرا رب اتنا قدردان ہے وہ تو ایک کو 700 بناتا ہے، 700 کو الی اضعاف کثیرہ اتنا بڑھاتا ہے کہ دنیا کا کوئی عدد گر نہیں سکتا. کم من عشق معلق لابی الدرداء بالجنہ، جنت میں رب نے کتنے ہی ایسے کھجوروں کے درخت ہیں جو رب نے ابو الدرداء کے نام کر دی. یہ جذبہ ہے، یہ طلب ہے. جنت مل رہی ہے، معافی مل رہی ہے، دنیا کی آزمائش پریشانی. اللہ اکبر. آج مسلمان معمولی سی پریشانی آ جائے تو ڈگمگا جاتا ہے. ایمان کا سودا، توحید کا سودا. اللہ اکبر. درباروں پہ ٹکرے اور درباروں پہ جا کے اپنے ایمان بیچنا. کیوں جی بیماری آ گئی ہے، پریشانی آ گئی ہے، اولاد نہیں مل رہی. اللہ اکبر. جب ایمان یہاں آ جاتا ہے اور جنت کی طرف اور مغفرت کی سچی لگن لگ جائے تو پھر چھوٹی سی آزمائش کیا، آزمائش اتنی بڑی بھی ہو، بازو کاٹے جا رہے ہیں، ٹانگیں کاٹی جا رہی ہیں، کہا کٹتی رہے. اگر اللہ ہمیں معاف کر دے تو ہمیں یہ جسم کا کٹنا، سولی پہ لٹکائے جانے کی پرواہ نہیں. کون کہہ رہے ہیں؟ وہ جادوگر جن کی مجلس جناب موسیٰ سے ہوئی، ایمان لے آئے. تو فرعون کہتا ہے چھوڑ دو ایمان وگرنہ بازو کاٹوں گا، ٹانگیں کاٹوں گا، درختوں پہ سولی لٹکاؤں گا. کیا کہتے ہیں؟ فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ. فرعون جو کر سکتا ہے کر لے. إِنَّا نَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا. ہم تو رب سے ایک ہی تمنا رکھتے ہیں، جسم کٹ جائے، جان چلی جائے، کوئی پرواہ نہیں. فکر ایک ہے کہ اللہ ہماری ماضی کی خطائیں معاف فرما دے، اللہ ہمیں معاف کر دے. تو جو کرتا ہے کر لے. اور جب جنت کی سچی لگن ہو پھر اللہ اکبر. امرأۃ فرعون کا قصہ اس کو ذہن میں لائیں. فرعون جس نے کہا دنیا کے اندر مجھ سے بڑا خدا کوئی نہیں، اپنی بیوی کو کیا کہتا ہے؟ یہ غلام تیرے، یہ محلات تیرے، یہ فوجیں تیری، لے اور جو مانگے وہ سب کچھ تیرے لیے، ایمان چھوڑ دے. کہا نہیں چاہیے یہ تیری دنیا، اس دنیا کی مجھے ضرورت نہیں. کہا پھر میرے ظلم کے لیے تیار ہو جا. ظلم کیا اور ایسا ظلم کیا کہ انسان سن کر کانپ اٹھتا ہے. اس نے جسم کا کون سا ایسا حصہ ہوگا جس پہ اس نے اپنے ظلم کے وار نہیں کیے. لیکن اس اللہ کی بندی کی ایک ہی طرف قرآن کہتا ہے، کیا کہا؟ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ. اللہ جنت میں گھر دے دے، فرعون کے ظلم کی کوئی حیثیت نہیں. اللہ مجھے اور آپ کو ایسی سچی لگن نصیب فرما دے. تو میرا رب کیا فرماتا ہے؟ ساریو الی مغفرہ. لوگوں جلدی کر لو رب سے معافی لینے میں، وجنت اور اس جنت کو لینے میں جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے. اعدت للمتقین. رب نے تیار ان کے لیے کی ہے جو تقوی کی سیڑھی پہ چڑھ چکے ہیں. روزہ کیوں آیا تھا؟ لعلکم تتقون، تمہیں متقی بنانے کے لیے. اور متقی کیا ہوتا ہے؟ جو گناہوں سے نکل آئے، گناہوں سے کو چھوڑ دے، گناہوں کی زندگی سے تائب ہو جائے،
نیکی کا راستہ اختیار کر لے وہ متقی ہوتا ہے جس کی خلوت پاک ہو جائے، تنہائی پاک ہو جائے، جب کوئی نہیں دیکھ رہا اس کا ایمان مضبوط ہو، یقین ہو فَأَيْنَ اللَّهُ، میرا مالک نہیں دیکھ رہا، میرا آقا نہیں دیکھ رہا، میرے بچے نہیں دیکھ رہے، فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ بھی نہیں دیکھ رہا تو رب کیا نہیں دیکھ رہا؟ جب یہ ایمان مضبوط ہو جائے تو اسے تقویٰ کہتے ہیں، اور انہی کے لیے رب نے یہ جنت تیار کی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو اللہ معاف فرما دے، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، اور اللہ ہمارے اندر تقویٰ اور پرہیزگاری پیدا فرما دے، اور ہماری اس ماہ رمضان کی جملہ عبادات جن کے اندر بڑی کوتاہیاں ہیں، بڑی کمیاں ہیں، ہم وہ حق ادا نہیں کر سکے، لیکن رب سے ہم یہ التجا کرتے ہیں کہ اللہ جو کچھ کیا ہے تو اس پہ راضی ہو جا اور اسے قبول فرما کے ہمیں بھی معاف فرما دے، ہمارے والدین کو بھی معاف فرما دے، ہمارے اساتذہ کو بھی معاف فرما دے، اور ہمارے جتنے بھی محسنین اللہ سب کو معاف فرما دے، اور تمام مسلمانوں کو اللہ معاف فرما دے۔ ربنا اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات۔ اور الہ العالمین پروردگار ہمیں جب تک زندہ رکھنا، اللہ ایمان کے ساتھ رکھنا، عقیدہ توحید پہ رکھنا، اور آخری وقت کی زبان پہ کلمہ توحید جاری فرما دینا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔